وجعلنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کا بیان چل رہا تھا. اگر کسی کو یاد ہو تو مجھے یاد دلا دے کہ کہاں تک ہم نے گفتگو کی تھی, کس مقام تک پہنچے تھے. کسی کو یاد ہے؟ عالم حشر میں. عالم حشر میں کہاں تک پہنچے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. جزاک اللہ. یہ جو مولویوں کا گروپ بنا تھا, وفد بنا تھا, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچے کہ آپ روح اللہ ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کی خاص نشانی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ یہ جو گرمی ہے اور یہ میدان حشر کی سختی ہے, اس کو ختم فرمائیں اور حساب کتاب شروع کریں. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے معذرت کریں گے, کہیں گے کہ بھائی لوگوں نے مجھے خدا بنا دیا تھا, اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں کس طرح ان کے سامنے کسی اور کی سفارش کروں. ہاں, ایک شخصیت ہے, ایک دروازہ ایسا ہے جہاں اگر تم جاؤ گے تو تمہارا کام بن سکتا ہے. علماء پوچھیں گے کہ وہ کون سی شخصیت ہے, تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ وہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ جتنی باتیں میں اب یہ کر رہا ہوں, یہ احادیث کی کتب میں ایک حدیث ہے جس کا عنوان ہے حدیث شفاعت. حدیث شفاعت. تمام احادیث کتب میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے اور طویل حدیث ہے. منعن میں وہ الفاظ تو نہیں بیان کر رہا کیونکہ میں بادام زیادہ کھاتا نہیں ہوں کہ میرا دماغ مضبوط ہو. کمزور, جیسا جسم کمزور ہے ویسا دماغ بھی کمزور ہے, لیکن مفہوم وہی احادیث کا میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو یہ سارے علماء پھر مشورہ کریں گے. تبلیغی جماعت والے مشورہ کرتے ہیں نا کسی بھی کام کرنے سے پہلے. ہر مسلمان کو مشورہ کرنا چاہیے, میاں بیوی کو بھی آپس میں مشورہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مشورے کا حکم دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا, حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کوئی غلط ہو ہی نہیں سکتا, لیکن آپ بھی فیصلہ کرنے سے پہلے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. گھر کی تعمیر میں کس کے مشورہ کرنا چاہیے؟ بولتے نہیں, دل میں سب کے ہے. ہاں, یہ مجاہد ہے ہمارا, دیکھو نا یہ ڈنکے کی چوٹ پہ بولا. بیوی سے مشورہ کرنا چاہیے, بچوں سے بھی بعد میں. پہلے بیگم صاحبہ سے مشورہ کرنا چاہیے کہ کھڑکیاں کہاں لگانی ہے, ٹائل کون سی لگانی ہے, واش روم میں WC کون سی لگانی ہے, شاور کون سا لگانا ہے.
کیونکہ صفائی تو اسی نے کرنی ہے نا پھر سارے گھر کی، تو مشورہ بھی ہر معاملے کے اندر مشورہ کرنا چاہیے. کاروبار کر رہے ہو تو کاروبار کے ماہرین کے ساتھ مشورہ کرو، ٹھیک ہے نا جی. اور دین کا کوئی عمل کرنے جا رہے ہو تو ڈاکٹروں سے مشورہ کرو، ہے نا. کس سے مشورہ کرو؟ مولوی سے مشورہ کرو. سر درد اور بلڈ پریشر ہے تو پھر اس کا مشورہ مولوی سے کرو، اس کا مشورہ ڈاکٹر سے کرو. مطلب جو جس فن کا ہے، ہر معاملے میں جس فن کے ماہرین ہیں ان سے مشورہ کیا جائے. اور سب سے بہترین مشورہ پتہ ہے کون سا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ سب سے بہترین، ہاں کیا؟ استخارہ. جزاک اللہ. سب سے بہترین مشورہ ہے اللہ کے ساتھ مشورہ کرنا، سمجھے نا جی. اللہ کے ساتھ مشورہ کرنا. 2 رکعت نماز پڑھو، پھر استخارے کی دعا ہے. یہ بہشتی زیور کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے اور بھی کافی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اور آج کل تو حضرت مولانا مفتی گوگل صاحب پر سب کچھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. حضرت مولانا مفتی گوگل صاحب دامت برکاتہ العالیہ یہ تو جلدی سے تلاش کر دیتے ہیں ہر چیز، ٹھیک ہے نا جی. لیکن اس پہ بھروسہ نہیں کیا کرو، کبھی غلط باتیں بھی یہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی. وہ ہم جا رہے تھے کہیں جام شور سے آگے کسی دوست کے پاس، تو اس نے ہمیں اپنی لوکیشن بھیجی. حضرت گوگل کے پیچھے چل رہے، گھما کے پتہ نہیں جنگل سے ادھر سے بڑے ہانپتے کانپتے اس کے پاس پہنچے. ہم نے کہا بڑا ذلیل کیا تو نے، کس طریقے کے ساتھ ہم پہنچے. بولا کہاں سے آئے؟ بولا جو تو نے لوکیشن. وہ کوئی کم وقت اندر سے گلیوں سے پھر وہ فصلوں کے درمیان میں سے راستہ بنا کر ہمیں دے رہا تھا. ہمیشہ گوگل کے پیچھے نہیں چلا کرو، ٹھیک ہے نا جی. دین کے معاملے میں علماء کے پیچھے. تو استخارے کی دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک، ٹھیک ہے نا. یہاں سے شروع ہوتی ہے. پھر اس میں 2 مقامات پر ایک عبارت ہے ان ھذا الامر، ٹھیک ہے نا. اس پہ لکیر لگی ہوئی ہے. جب وہاں پر پہنچو تو پھر اس کا تصور کرو. اس کا استخارہ نہیں اللہ سے کرنا کہ اللہ میں ایس پی ہوں، فلانی جگہ سے 10 لاکھ رشوت مل رہی ہے، فلانی جگہ سے 8 لاکھ رشوت مل رہی ہے، اب آپ مشورہ دیجیے کہ میں کون سی رشوت لوں. 76 پڑیں گے اس پر. جائز کام میں مشورہ کریں. ایک خالہ کی لڑکی ہے، دوسری چچا کی لڑکی ہے، دونوں دینے کے لیے تیار ہیں. اب استخارہ کرو کہ اللہ میرے لیے کون سی اچھی ہے. میرے سے مشورہ کرو گے میں بولوں گا دونوں اچھی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. بلکہ پھپھو کی بھی ڈھونڈ لو، 3 ہو جائیں گی. ماموں کی بھی ایک ڈھونڈ لو تو 4 ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا. شریعت کا فیصلہ جو ہے حکم بھی پورا ہو جائے گا اور سارے رشتے دار بھی راضی ہو جائیں گے. تو کاروبار کرنا ہے. ایک ذہن میں آ رہا ہے کہ یار کپڑے کا کاروبار کروں، ایک ذہن میں آ رہا ہے کہ نہیں یار حافظ صاحب ہوں، مٹھائی کا کاروبار زیادہ اچھا لگے گا مجھے، ٹھیک ہے نا جی. کیونکہ مولویوں کے لیے میٹھا زیادہ مفید رہتا ہے. تو اب استخارہ کرے، ٹھیک ہے نا جی، کہ کون سا. اس کا استخارہ نہیں کرنا ہے کہ اللہ میں نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں. پیسہ ہے، سب کچھ ہے، وسائل ہیں. اب استخارہ کرنے بیٹھا ہے صوفی کہ جناب میں حج کروں کہ نہیں کروں. بھائی تیرے پاس پیسہ ہے، وسائل ہے، سب کچھ ہے، تجھ پر فرض ہے. حرام کاموں میں اور فرائض میں استخارہ نہیں ہوگا، باقی جائز امور کے اندر استخارہ ہوگا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ما خاب من استخار، جس نے استخارہ کر لیا وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا. اللہ سے مشورہ. اب کیسے پتا چلے؟ گفتگو کہاں چل رہی تھی، کہاں چلے گئے، چھوڑ دو اس کو، آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دروازہ معلوم ہوا تو علماء نے کیا کیا؟ مشورہ کیا. اب سوچنے لگے یار اب حضور علیہ السلام رہ گئے آخری دروازہ، اگر انہوں نے بھی انکار کر دیا تو پھر تو کہیں پر راستہ نہیں ہے. سوچنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایسی خصوصیت جو دوسرے کسی نبی میں نہ ہو، ٹھیک ہے نا. اتنی تعریف کریں کہ آپ خوش ہو کر ہماری بات کو مان لیں. سوچیں گے روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو آپ کی ختم نبوت کا واسطہ دیں گے علماء. کس کا واسطہ دیں گے؟
کہیں گے آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کو ختم نبوت کا واسطہ ہے. یہ ختم نبوت کہاں کام آ رہی ہے ہمیں؟ فرمایا ختم نبوت کا واسطہ ہے. ایک کل پرسوں بدبخت عورت نے وہ فیصل آباد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے، لیکن ہماری عدالت کی نیک نامی تیز انصاف کی فراہمی یہی بتاتی ہے کہ ہم مر جائیں گے لیکن یہ ملونہ پھر بھی بیٹھی رہے گی. جس طرح آسیہ ملونہ خبیثہ، اس کی حمایت کرنے والا گورنر مارا گیا اور اس کے گورنر کو قتل کرنے والا غازی ممتاز قادری سوری چڑھ گیا، لیکن یہ خبیثہ ابھی تک موجود ہے. ٹھیک ہے نا جی، کینیڈا میں غالباً. تو اس طریقے سے اس کو بھی کہیں بھیج لیں گے. انصاف کی ہمیں توقع نہیں ہے، بس بزرگوں نے کہا ہے کہ بھائی قانون کا سہارا لو، اس لیے قانون کا سہارا دے رہے، ورنہ تو ایمانداری کی قسم ہے اگر میرے اختیار میں ہو نا تو میں یہ اعلان کر دوں کہ جہاں کوئی نبوت کا دعویٰ کرے نا، تھانے نہیں جاؤ، سیدھی اس کے بھیجے میں گولی اتارو، اور کوئی اس کا حل نہیں ہے. جہاں کوئی نبی کی توہین کرے نا، تھانے کس چیز کی تھانہ، کس چیز کی کورٹ. نبی پاک کی عزت اور ناموس کو آج تک کتنا کورٹوں نے اور تھانوں نے جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی، ایک ہی حل ہے، جہاں جس نے بکواس کی سیدھا گولی، مر جاؤ، پھر سولی چڑھ جاؤ. یہ کام وہی کرے جس کو سولی چڑھنے کی ہمت ہو، ممتاز قادری کی طرح، ٹھیک ہے نا، علم الدین کی طرح، غازی عبد القیوم کی طرح. انشاءاللہ یہ آنے والے وقت میں اس موضوع پر بھی گفتگو کریں گے. تو سارے کہیں گے علماء کہ آپ کو ختم نبوت کا واسطہ آپ اللہ سے فرما دے، عرض کر دے، ہماری سفارش کر دے کہ یہ گرمی ختم کر دے اور حساب کتاب شروع کر دے. چنانچہ حضور علیہ السلام علماء کے وفد کی بات کو مان لیں گے. ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ کرتا ہوں. اب حضور علیہ السلام کی دو شفاعتیں ہوں گی، ایک عام شفاعت، دوسری تام شفاعت. عام شفاعت تو سب کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. وہ کون سی؟ حضور علیہ السلام یہ سن کر سجدے میں پڑ جائیں گے. فرمایا کہ مجھے خود اللہ تعالیٰ اس وقت میرے دل میں الفاظ ڈالیں گے اور میں ان الفاظ سے اللہ کی تعریف کروں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک سل توتا، میرے محبوب آپ سر اٹھائیے اور سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا. یہ نہیں کہا کہ جاؤ بس ٹھیک ہے اب سارا کچھ میں نے خدائی آپ کو دے دی، نہیں، خدائی خدا کے پاس رہے گی. ٹھیک ہے نا، ربوبیت رب کے پاس رہے گی، الوہیت اللہ کے پاس رہے گی. انہیں کہا جائے گا کہ آپ مانگیے ہم دیں گے، اس لیے کہ آپ مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں ہم سے اور ہم دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں آپ کو. چنانچہ حضور علیہ السلام عرض کریں گے کہ اللہ یہ ساری تیری مخلوق پریشان پھر رہی ہے، ان کا حساب شروع کیجیے اور یہ جو سختی گرمی ہے سورج کی اس کو ختم فرمائیے. تو حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کس انسان سے حساب شروع کروں. بڑی بات ہے نا بھائی، آدم سے لے کر قیامت تک سارے انسان وہاں میدان میں ہوں گے اور حساب شروع کرنا ہے کس نے؟ 22 گریڈ کے افسر کے پاس انٹرویو ہوتا ہے تو بندے کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. ہاں 22 گریڈ کے افسر کے پاس، وہ بھی ویسے ہی ہنتا مونتا ہے جیسے ہم ہنتے مونتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، وہ بھی ویسے کھاتا پیتا ہے جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں. اس کی بھی دعا کی، ہماری بھی دعا کی، اس کا بھی ایک ہمارا بھی ایک، لیکن گریڈ 22 ہے، ہم ماتحت ہیں، ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا سوال کرے گا، کیا پوچھے گا، کہیں الٹا جواب نہ دے دوں. بڑے گردے کی بات ہوگی جو اللہ کی عدالت میں پہلا بندہ کھڑا ہوگا. اللہ فرمائیں گے میرے محبوب بتائیے کہاں سے حساب شروع کروں. پتہ ہے اللہ تعالیٰ کس کو آگے کریں گے؟ زندہ باد، ماشاء اللہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بازو سے پکڑ کر اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے کہ یا اللہ ان سے حساب شروع کیجیے. اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق پر نظر ڈالیں گے، اپنا سارا غصہ ختم فرما دیں گے، فرمائیں گے کہ جس نے میرے محبوب کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا اس سے کیا حساب لوں. ٹھیک ہے نا جی، پھر حساب کتاب شروع ہوگا. حساب ہو گیا، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے. حضور علیہ السلام اپنی جنت میں
اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل سے کہیں گے کہ جاؤ ذرا جہنم کا چکر تو لگا کے آؤ، جہنم کا چکر تو لگا کے آؤ۔ حضرت جبرائیل جہنم میں داخل ہوں گے۔ کہاں داخل ہوں گے؟ جہنم میں داخل ہوں گے۔ داروغ جہنم جو سنتری ہے نا جہنم کا چوکیدار، فرماتے ہیں کہ اور جہنم کا کوئی عذاب نہ ہو، وہ داروغ جہنم کی شکل ہی اتنی ڈراؤنی ہے کہ صرف اس کو دیکھے تو انسان کو وہی عذاب بہت بڑا ہے۔ ڈراؤنی شکل دیکھی ہوگی، اچانک نورانی شکل جبرائیل کے اندر آئے گی، چکر ماریں گے پھر واپس نکل جائیں گے، تو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنہگار امتی ہوں گے نا، وہ داروغ جہنم سے کہیں گے کہ یہ کون تھا نورانی شکل والا جو آیا تھا؟ تو داروغ جہنم کہے گا کہ یہ جبرائیل تھا۔ تو داروغ جہنم سے سارے جو امت محمد کے لوگ ہوں گے نا، وہ سارے کہیں گے اے داروغ جہنم تجھے خدا کا واسطہ اس کو بلا، یہ تو وہی جبرائیل ہے جو ہمارے نبی کے پاس وہی لے کر آتا تھا نا، اس کو بلاؤ، ہم اپنے نبی کے پاس پیغام بھیجیں گے۔ داروغ جہنم جبرائیل کو پیغام دے گا، جبرائیل واپس آئیں گے۔ جبرائیل سے محمد عربی کے امت کے جہنمی، اللہ اکبر، رسول پاک کی امت کے جہنمیوں کی بھی شان عجیب ہوگی۔ اس باقی جتنے بھی جہنمی ہوں گے ان کا گوشت، رگے، خون، ہڈیاں، ہر ایک چیز جلے گی، امت محمد کا چہرہ نہیں جلے گا جہنم میں، امت محمد کی زبان نہیں جلے گی جہنم میں، امت محمد کا دل نہیں جلے گا جہنم میں، اس لیے کہ اس دل میں ایمان ہوگا۔ یہ تین چیزیں بچی ہوئی ہوں گی جہنم کے ہاتھ سے۔ تو جبرائیل سے کہیں گے کہ اے جبرائیل، آپ ہمارے سردار، ہمارے آقا کے پاس ہمارا پیغام لے جائیں، ہم تو جل گئے، ہماری تو رگ رگ جل گئی ہے، ہمارا جسم آگ بن چکا ہے، انہیں جا کر ہمارا پیغام دیجئے کہ اپنے رب سے ہمارے معاملے میں کوئی سفارش کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل سیدھے اللہ کے پاس جائیں گے، پوچھیں گے دو خبر کیا ہوا یا اللہ یہ کہانی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ پھر محمد کے پاس، جاؤ پھر محمد کے پاس۔ حضرت جبرائیل حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ حضور علیہ السلام فرمائیں گے جو خبر جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ کی امت کے جہنمیوں کا پیغام لے کر آیا۔ تو حضور علیہ السلام فوراً اٹھ کر بیٹھ جائیں گے پریشانی کے عالم میں، فرمائیں گے میرے امتی ابھی بھی جہنم میں ہے کیا؟ میرے امتی ابھی بھی جہنم میں ہے؟ یا رسول اللہ ہیں۔ اچھا، حضور علیہ السلام فوراً پھر سجدے میں گر جائیں گے، یا اللہ میرے امتی جہنم میں جل رہے ہیں، ان کا کچھ کیجیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ خود جائیے جہنم میں، جا کر اپنے امتیوں کو نکالیے۔ حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے گناہ گاروں کو نکالنے کے لیے خود جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور جہاں آپ کا قدم پڑے گا وہاں جہنم کی آگ بجھتی چلی جائے گی۔ یا اللہ یہ تو بہت سارے میرے امتی جہنم میں، مثال دینے میں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی جن کے دل میں 1 کلو ایمان ہے ان کو نکال لو۔ ایک ایمان کا پیمانہ اللہ تعالیٰ بتا دیں گے، میں 1 کلو مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ 1 کلو جن میں ایمان ہے ان کو نکال لو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں گے بھائی 1 کلو والے ادھر آ جاؤ، 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 سارے جو 1 کلو والے ایمان والے ہوں گے نا ان سب کو لیں گے، جہنم سے نکالیں گے۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک نہر ہوگی، اس نہر میں ان سب کو حضور علیہ السلام کہیں گے کہ اس میں غوطہ لگاؤ اور نہاؤ۔ تو جیسے نہر میں نہائیں گے تو ان کے تمام جہنم کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور جنتیوں والا روح بھاگ لیں گے، انہیں جنت میں لے جا کر چھوڑیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام واپس آئیں گے، یا اللہ ابھی تو بہت سارے، فرمائیں گے اب جن کا 3 پاؤ ایمان ہے، پھر ایک آدھا کلو ایمان، پھر 1 پاؤ ایمان، پھر 1 شتانگ ایمان، تولا ایمان، مازا ایمان، رتی ایمان، پھر فرمائیں گے کہ رائی کے ذرے کے ذرے کے ذرے کے برابر بھی جس کا ایمان ہے ان کو بھی جہنم سے نکالو اور جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھی لے جائیں گے، یہاں تک کہ آپ کے علم کے مطابق، حضور علیہ السلام کے علم کے مطابق، کیونکہ اللہ اور نبی کے علم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ اپنے علم میں کسی کا محتاج نہیں ہے، نبی اپنے علم میں اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے نا. تو حضور علیہ السلام جب دیکھیں گے آپ کے علم کے مطابق یا اللہ اب میرے کوئی بھی امتی مجھے نظر نہیں آ رہے, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے محبوب آپ کے علم کے مطابق سارے جنت میں جا چکے, لیکن ابھی جتنے آپ جنت میں چھوڑ کر آئے ہو اس سے بھی کئی گنا زیادہ ایسے جہنم میں موجود ہیں جن کا ایمان صرف مجھے پتا ہے یا اس بندے کو پتا ہے. پھر روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں لپا, یہ ایسے لپا جہنم سے نکال کر جنت کی طرف انسانوں کا جو جہنمی ہوگا نا ان کو نکال کر جنت کی طرف رکھیں گے. یوں لپے بھر بھر کر اللہ تعالیٰ اپنے, وہ کیسے لپے ہوں گے یہ جو میں ایسے کر رہا ہوں اس کو یہ نہیں سمجھ لینا, اللہ کی شان کے مطابق, ٹھیک ہے نا. اللہ کے ہاتھ ہیں اللہ کی شان کے مطابق, ہمارے ہاتھوں جیسے نہیں. اللہ کا بیچنا ہے اللہ کا کھڑا ہونا ہے ان کے شان کے مطابق ہے. جب ہم یہ مثال احادیث کی دیتے ہیں تو ایسے ہاتھ نہیں سمجھ لینا. اللہ اپنی شان کے مطابق جہنمیوں کو جو ہے وہ جنت میں نکالیں گے. پھر جہنم میں صرف وہ بدنصیب لوگ رہ جائیں گے جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا. جہنمی کافر دائمی جہنمی ہوں گے. اب میرے بہت سارے نوجوان جو ہے نا خوش ہو رہے ہیں, ارے آخر میں تو اللہ تعالیٰ نکال ہی لیں گے, اتنا تو ایمان ہم میں ہے, خیر کر لیں گناہ ابھی کرتے دیکھا جائے گا, بس کتنے بھی کر لیں گناہ آخر میں تو جائیں گے جنت میں. جو ایسے کہہ رہا ہے نا اس کو میں کہتا ہوں وہ جامع مسجد کی گرم پانی والی ٹینکی ہے نا اس کی آگ جلاتا ہوں چولہے کی, ٹھیک ہے, آگ جلاتا ہوں, اس کو بولتا ہوں بعد میں روح افزا پلاؤں گا, تربوز کھلاؤں گا, ٹھیک ہے نا, جو تو کہے گا وہ کھلاؤں گا, لیکن 1 گھنٹے کے لیے جلتے ہوئے آگ میں اپنے دونوں ہاتھ ڈال دے. ڈالے گا کوئی؟ بعد میں شربت ملے گا, تھاڈل ملے گی, ٹھیک ہے نا جی, اور فروٹ ملے گا, میوے ملیں گے, پھر ہاتھوں کو مرم پٹی بھی کر دیں گے, پھر 6 مہینے میں ہاتھ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن کوئی ایسے کرنے کے لیے تیار ہے اس آگ میں آدھے گھنٹے کے لیے اپنے ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو. میرے نوجوانوں یہ گردہ تم کہاں سے لے کر آئے ہو جو سوچ رہے ہو کہ بعد میں تو چلے جائیں گے جنت میں, پہلے بھلے جہنم میں جائیں گے. کچھو پر نکل جائے گا, اتنی تاب نہیں ہے. اس لیے اللہ سے مانگو کہ ہمیں جہنم کا رستہ ہی نہ دکھائے. لگتا ہے کہ آمین کم ہے, کہہ رہے ہیں تھوڑا راؤنڈ جہنم کا بھی مار کے آ جائیں گے. ایسے اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف رخ ہی نہ کرائے ہمارا, ٹھیک ہے نا جی. صدقے اپنے حبیب کے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے, اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم پر بڑے انعامات کریں گے, بڑے انعامات کریں گے, ٹھیک ہے نا جی. ایک بندے کو بلائیں گے, پہلے تو باقی جتنی ہی امتیں ہیں نا ان کا کھلے عام حساب ہوگا. حضور علیہ السلام کی امت کا حساب پردے میں ہوگا, اپنے رحم کی چادر کے اندر. ہاں بھائی راشد مدنی بتا تو نے وہ کیا تھا, ہاں جی کیا. مان لیں گے, اللہ کے یہاں نہ ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہ مانے تو ریل چلا دیں گے, ہاتھ بول دیں گے, پیر بول دیں گے, سمجھے نا جی. وہ سورہ یاسین میں نا زبان پر مور لگا دی جائے گی, پھر ہاتھ اور پیر بولیں گے اور اعضاء بولیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا انکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنا اعمال نامہ دیں گے, بولے یہ پڑھ ذرا. اب وہ کیا کرے گا؟ روایت میں آتا ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ نہیں پڑے گا, اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ پڑے گا. میں نے اس کو تھپڑ مارا تھا, یا اللہ یہ میرا والا گناہ ہے. وہ میں نے پتھر راستے میں پھینک دیا تھا تکلیف دینے کے لیے, یہ میرا چھوٹے چھوٹے گناہ بنے گا, بڑے بڑے نہیں بنے گا. سارے پڑھ کر بند کر دے گا. اللہ کو تو علم ہوگا, وہ اپنے لیے سمجھے گا کہ اللہ کو پتا نہیں ہے, بس میں نے پڑھ لیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہو گئے سارے گناہ, ہاں اللہ ہو گئے. اللہ فرمائیں گے چل جتنے تو نے گناہ پڑے ہیں نا ان سارے گناہوں کے بدلے میں تیرے کھاتے میں نیکیاں ڈال دیتا ہوں. اب پھنس گیا. اب وہ خوش ہو رہے اللہ ابھی رہتے ہیں, ابھی بڑے بڑے تو رہتے ہیں میرے گناہ, وہ بھی تو پڑھنے دے دے نا. پھر وہ سارے خود بخود بڑے بڑے گناہ پڑھنا شروع کر دے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں نیکی ڈال دیں گے. ایک جہنمی آئے گا, ایک خدا کا بندہ آئے گا اللہ کی عدالت میں, اس کی ایک نیکی کم ہوگی, ایک نیکی کم ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا نیکی لے کیا, ورنہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اب بھاگے گا سیدھا ماں کے پاس کہ ماں تو بڑی مہربان ہے,
ماں کے پاس جائے گا، ماں ماں ساری دنیا میں تو نے میرے لیے اتنی قربانیاں دی، تکلیفیں برداشت کی، میرے کو چوٹ لگتی تھی، ساری ساری رات نہیں سوتی تھی تو، اب میرے کو جہنم میں جانا پڑے گا اگر نیکی نہیں دے گی، ایک نیکی دے دے۔ اماں بولے کہ تو کون میں کون، جا یا اللہ میرے بھی گناہ اس کو دے دے۔ باپ، دوست، بیوی، سارے یہ اس کا عکس ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ٹھیک ہے نا جی؟ تو جائے گا، اب ایسے منہ لٹکائے پھر رہا ہوگا تو ایک بندہ اور کھڑا ہوا ہوگا، اس سے بولے گا، وہ بندہ پوچھے گا بھائی کہاں جا رہا ہے، منہ کیوں لٹکائے ہوا تو پریشان کیوں؟ کہنے لگا یار ایک نیکی کی کمی رہ گئی ہے۔ اب اللہ نے کہا ماں نے بھی نہیں دی، باپ نے بھی نہیں دی، اولاد نے بھی نہیں دی، بیوی نے بھی دے، پریشان ہو اگر نہیں لے گیا نا تو میں تو مر گیا۔ تو وہ بندہ کہے گا یار تیری نیکی ایک کم ہے، میرے پاس ہے ہی ایک نیکی، میں نے تو ویسے ہی جنت میں نہیں جانا ہے، تیری ایک نیکی کی وجہ سے رکا ہوا جنت میں جانا، تو میرے پاس تو باقی سارے گناہ ہیں، میں تو جنت میں ویسے ہی نہیں جاؤں گا، چل یہ تو لے، تیرا کام بنے، جا کے تو جنت میں مزے کر۔ اب یہ اللہ کے پاس، اللہ دیکھیں گے تو سب کچھ اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ کہ اللہ ہمارے معاملے میں تو فضل فرما، ہمیں اپنی نمازوں پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اپنی روزوں پر، تراویحوں پر، اعتکافوں پر، قرآن کی تلاوت پر، یہ تو ہمیں نہیں ہے ان پر بھروسہ، ہمیں تو صرف آپ کی رحمت پر بھروسہ ہے، ہمیں تو صرف آپ کے فضل پر بھروسہ ہے، بس آپ ہمارے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، ہمارے اعمال اور ہمارے جو ان چیزوں کو گنتی نہ کیجیے، تو بیڑے ہی پار ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کہ چوتھا جہان کون سا تھا؟ حشر تھا، کہ حشر میں بھی آپ نے پہلے گرمی ختم کروائی، پھر ایک ایک ایمان والے کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے گئے، لیکن جو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے جائیں گے نا ان کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا، اس میں توبہ کا طریقہ سکھایا، یہ اللہ نے ہمیں معاف ہی کرنا ہے۔ اتنی رحمت والے رب کے پاس توجہ کرنے کا ذریعہ ہے یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، ان پر انحصار نہ کرو، ان پر تقیہ نہ کرو، لیکن یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے کہ اللہ دیکھیں گے کہ کون سا بندہ میرے احکامات پر چل کر میری رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ مزید روزے نصیب ہو جائیں اور ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یوں سمجھ لیں کہ اب ہمارے پاس 5 دن ہیں اپنی مغفرت کروانے کے، اللہ کو راضی کرنے کے، ہم 25 دن نکال چکے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو خوب گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی کا سوال کریں اور جہنم سے پناہ مانگیں، ٹھیک ہے نا جی؟ خوب استغفار کریں، درود شریف کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ سب کے سب بخشے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔